قربانی سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ اخلاص کا سبق ملتا ہے، کیونکہ اعمال میں اخلاص کا کردار ریڑھ کی ہڈی کا ہے۔ اگر ہمارے عمل میں اخلاص نہیں ہوگا تو بڑے سے بڑا عمل بھی ہوا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو بھی کام کریں اس کو محض اللہ کے لیے کریں۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، فرمائے میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا مرنا محض اللہ کے لیے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز وہ ہے اخلاص اللہ سے مانگیے گا۔ ایک صحابی نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کہ میں جذبہ جہاد رکھتا ہوں، لیکن دل کے گوشے میں یہ آرزو بھی ہے کہ لوگ مجھے بہادر کہیں، میری شجاعت کے تذکرے ہوں۔ یہ 7 چیز جنم لیتی ہے۔ جہاد میں اللہ کے لیے کرنا چاہتا ہوں، خلوص سے کرنا چاہتا ہوں، لیکن ساتھ دل کے گوشے میں یہ خیال بھی رہتا ہے ناموری، شہرت، شجاعت کے تذکرے۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا اس کا کوئی اجر نہیں، اس کا کوئی اجر نہیں، اس کا کوئی اجر نہیں۔ فرمایا اللہ کے ہاں وہ عمل قبول ہوتا ہے جو محض اللہ کے لیے کیا جائے، اور جو دکھلاوے کے لیے ہوگا، ریا کے لیے ہوگا، ریا کو شرک اصغر کہا گیا ہے، جو ریاکاری کا عمل بڑے سے بڑا بھی ہوا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے ایک علاقے کو فتح کیا تو مال غنیمت جمع کیا گیا اور بادشاہ گرفتار ہوا، اور اس کا جو تاج تھا وہ بڑا قیمتی تھا، وہ نہیں مل رہا تھا۔ آپ نے اعلان کیا کہ جو اسے ڈھونڈ کے لائے گا اس کو ہم انعام دیں گے۔ تو ایک نقاب پوش حضرت سعد بن ابی وقاص کے حجرے کے پاس آیا، رات کی تاریکی تھی، اور وہ تاج رکھ کے واپس جانے لگا۔ جس کو تاج ملا تھا نا، اس کے تن پہ جو کپڑے تھے نا وہ پیوند لگے تھے، انتہائی غریب صحابی تھے۔ اگر اس تاج کو بیچ لیتے تو غربت ختم ہو جاتی، لیکن انہوں نے رات کی تاریکی میں آئے اور سعد بن ابی وقاص کے حجرے کے پاس وہ تاج رکھا اور جانے لگے۔ تو آپ نے دیکھ لی اور آواز دی کون ہو؟ اس سے تمہاری غربت بھی تو ختم ہو سکتی تھی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ فرمایا جس اللہ کی رضا کے لیے یہ میں رکھنے آیا ہوں نا، وہ میرا بھی نام جانتا ہے، میرے باپ کا بھی نام جانتا ہے۔ نام بتائے بغیر وہ چلے گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں زندگی میں جب بھی کبھی کوئی مشکل پیش آئی، میں کسی معاملے میں الجھ جاتا تو میں اس صحابی کے خلوص کا واسطہ دے کے، وسیلہ دے کے اللہ سے دعا مانگتا تو اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول فرما لیتا تھا۔ تو اخلاص اتنی بڑی دولت ہے بھائی۔ اگر عمل میں اخلاص نہ ہوا، جو ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتی ہے، اگر اخلاص نہ ہوا، وہ قربانی 50 کروڑ کی بھی ہوئی تو اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ ہم نے قربانیاں اللہ کی راہ میں پیش کرنی ہے تو محض اللہ کے لیے کرنی ہے۔ اس سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ اخلاص کا ملتا ہے۔